باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مفید چیز لے کر آئی ہوں جس کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ دوستوں، اسے تلبین کہتے ہیں۔ تلبین حریرہ کی ایک قسم ہے جو دودھ اور شہد کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ راوی نے لکھا ہے کہ تلبینہ کے نام رکھنے کی وجہ اس حریرہ کی سفیدی اور رقت ہے۔ یہ غذا بیمار کے لیے ازحد مفید ہے۔ یہ رقیق اور پکی ہوئی ہوتی ہے، گاڑھی ناپختہ نہیں ہوتی۔ اگر تم حریرہ کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ماؤ شعیر یعنی جو کا پانی کی خوبی کو سامنے رکھو، اس لیے کہ عربوں کے لیے یہ حریرہ ماؤ شعیر کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میں دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ اس میں تمام ضروری وائٹامنز بھی پائے جاتے ہیں۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے دل کے جملہ عوارض کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد میں حدیث ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی، اس میں جو کہ فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ بھرے پیٹ میں بھی ہر وقت ہر عمر کا فرد اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحت مند بھی، مریض بھی۔ نوٹ: تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے غذا، ٹونک بھی، دوا بھی، شفا بھی اور عطا بھی۔ خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، اعصاب، عورتوں، بچوں اور مردوں کے تمام امراض کے لیے انوکھا ٹونک ہے جسے انگریزی میں پارلے کہتے ہیں۔ اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں، 45 منٹ تک دودھ میں گلنے دیں اور اس کی کھیر بنا لیں۔ اس کھیر سے آپ چاہیں تو اس کے اندر شہد ڈال دیں یا کھجور ڈال دیں، اسے تلبینہ کہیں گے۔ ترکیب: دودھ کو ایک جوش دے کر جو شامل کر لیں، ہلکی آنچ پر 35 منٹ تک پکائیں اور چمچہ چلاتے رہیں۔ جو گل کر دودھ میں مل جائیں تو کھجور مسل کر شامل کر لیں۔ میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ملا لیں۔ کھیر کی طرح بن جائے گی۔ چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اوپر سے بادام، پستے چھڑک دیں۔ کھجور کی جگہ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ طبی فوائد اس کے مندرجہ ذیل ہیں۔ طبی اعتبار سے اس کے متعدد فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، غم، ڈپریشن، مایوسی، کمر درد، خون میں ہیموگلوبن کی کمی، پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، بھوک کی کمی، وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس کے مریضوں میں بلڈ شوگر لیول کے اضافے، امراض دل، انتڑیوں، معدے کے ورم، السر، کینسر،
قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، ذہنی امراض، دماغی امراض، جگر، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسے، تشویش کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید ہے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اہل مدینہ کی عادت دور قدیم سے ہی یہی رہی ہے، بلکہ ان کی تمام اقسام غذا میں سب سے زیادہ عام یہی چیز تھی۔ گیہوں کی روٹی انہیں پسند ضرور تھی، مگر اس کا حصول مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا رواج کم تھا، اس لیے جو زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس میں تری، تقویت اور تغذیہ سبھی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل کے مریض پر بھی اس کا بہترین اثر ہوتا ہے۔ اس حریرے سے معدے کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس کی علائش بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر پائے جانے والے فضلات زہری جانب آ جاتے ہیں اور اس میں مائعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح مریض کو سکون ملتا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔